السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیرت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ۔ اچھا، میں کہاں اہل سے کال سنت کر سے رہے ہی ہیں؟ ہوں، جان سے بھائی کہاں سے کال کراچی کر رہے ہیں؟ کراچی، اوکے، کراچی حکم پاکستان، کریں۔ کراچی پاکستان۔ میں اہل سنت سے ہوں، ان کو سنتا تھا میں اپنا انجینئر صاحب کو۔ جی سر۔ تو میری اپنی بھی ریسرچ تھی، سیرہ میں نے خود بھی پڑھی ہوئی تھی، اور لیکن یہ جب دو چیزیں میں نے جب دیکھی نا، یہ حدیث ثقلین ہاں اور قرآن اور علی جی، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تو پھر اس کے بعد میرا تھوڑا سا وہ بالکل قدرتی پھر رینڈملی کوئی آپ کی ویڈیو آ گئی، اور اس کے بعد باتیں کھلتی گئیں۔ مجھے تھوڑی سی چیزیں ایک پوچھنی تھی۔ جی سر۔ ایک تو یہ نبی کا قتل ہوا تھا، جی یہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، جی، اس پہ مجھے حوالے دے دیں گے؟ تو اس میں حوالے بہت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہوئی ہے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کا حوالے۔ کیا کتب سے حوالے ہیں چاہیے، یا مخالفین کے کتب سے؟ کس کتب سے چاہیے؟ دونوں سے دے دیں، پہلے مخالفین سے دے دیں، تاکہ ابھی تو میرے گھر پہ جھگڑا ہو گیا اس بات پہ۔ کوئی بات۔ اچھا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ بہت ساری کتابوں میں ہے۔ مجھے حوالے چاہیے ان کے۔ جی جی، حوالے دے دیتے ہیں، دیکھیں۔ یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، حاکم نیسابوری کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3، چھاپ دارالفکر بیروت لبنان، چھپی ہے سنہ 2009 دارالفکر بیروت میں۔ کتاب المغازی والسرایا، صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 275، حدیث نمبر ہے 4449۔ ہذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی شرط پہ صحیح ہے، حاکم نے کہا۔ 4449 ذہبی صاحب نے کہا تلخیص مستدرک میں، علی شرط البخاری و مسلم، دونوں نے کہا، مسلم نے، اس نے، حاکم نے بھی کہا ہے اور ذہبی دونوں نے کہا کہ یہ بشرط بخاری و مسلم یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے میرے بازی؟ حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے 4449۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لأن احلف تسعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا احب الی من ان احلف واحدتا انه لم يقتل۔ اس سے کہ میں ایک دفعہ قسم کہوں کہ پیغمبر شہید نہیں ہوئے، مجھے زیادہ پسند ہے کہ 9 مرتبہ میں قسم کھا لوں پیغمبر شہید ہوئے، قتل ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دوسرے الفاظ میں ایک دفعہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر شہید نہیں ہوئے، لیکن میں 9 دفعہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر شہید ہوئے، مقتول دنیا سے پکا کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، کہتے ہیں میں 9 دفعہ قسم کہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ 9 دفعہ بیٹھ کے قسم کھا لوں۔ عربی زبان میں یہ بہت دفعہ اس دفعہ کہتا ہے کہ میں 10 دفعہ یہ کہا، میں 7 دفعہ تمہیں کہہ دیں، اس کا مطلب 7 دفعہ نہیں ہوتا، یعنی بہت دفعہ، محاورتاً میں مثلا میں ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں نا، میں نے ایک دفعہ 2 مرتبہ اس کو سمجھا دیا گا مسئلہ اس طرح، پھر میں اس کو کہا میں نے 10 دفعہ تجھے کہہ دیا بھائی، وہ ہوتا ہے یعنی میں بہت دفعہ کہہ دیا۔ مقصود ظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنا مرضی میں قسم آپ چاہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر شہید ہوئے ہیں، اور میں ایک دفعہ بھی قسم نہیں کہوں گا کہ وہ شہید نہیں ہوئے۔ لأن احلف تسعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا احب الی من ان احلف واحدة انه لم يقتل، ایک دفعہ لم يقتل۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں وذلك ان اللہ اتخذہ نبیا واتخذہ شہیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید بھی، شہادت بھی دیا۔ هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ان کی شہادت یہ تو ثابت ہے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ شہادت کس طرح ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو کس طرح ہوئی ہے، یہ یہاں پہ بات ہے نا۔ تو یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تو شہید نہیں ہوئے، کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ میں بول دوں؟ جی بولے۔ ہمیں تو بچپن سے یہ پٹی پڑھائی گئی ہے نا کہ خیبر میں وہ زہر کھلا دیا تھا، لیکن وہ بوٹی بولی تھی معجزتاً، تو دوسرے صحابہ شہید ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی، اور اس کا جو اثر ہے وہ 2-4 سال بعد ہوا۔ لیکن یہ مجھے بات ہضم اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی کہ 4 سال بعد زہر کا اثر، مطلب مجھے کہتے تھے یہ شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا تو اس طرح دیا۔
تو ہمیں تو یہی بات بچپن سے ہاں ہی ہاں پڑھائی گئی تھی. بالکل اور دوسری بات، بالکل ایک اور بات میں نے آپ کی ویڈیوز میں دیکھی تھی کہ ہمارے یہاں یہ میں نے دیکھا ہے صحابہ پہ جرح واقعی نہیں کرتے. صحابہ مطلب سب کو صحابہ سمجھتے ہیں، کوئی بھی اب ہو. جرح صحابہ اور مسئلہ ہے. پہلے ہم ان کی شہادت کی بات کریں تو یہ حدیث جو ہے نہ صرف مستدرک میں نہیں، یہ اور بھی کتب میں موجود ہے. عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے. اب ان کی شہادت کیا اس سے ہوئی ہے؟ یہودی عورت نے خیبر میں ان کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ وہ جب کھانا لایا گیا تھا تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دمبا ہے، دمبے کے جو ران تھا، لیگ تھا یا بکرے کا لیگ تھا، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں زہر آلود ہوں، مجھے نہ کھاؤ. وہ تو ان کا اعجاز ہے. تو دوسرے نے ساتھ جو بیٹھا تھا وہ اسی وقت مر گیا تھا نا جس نے کھایا تھا. یہ تو ان کا بالکل اعجاز ایسے ہی ہی. یہی ہے کہ بکرے نے کہا تھا ان سے. تو اگر اس نے کہا تھا اس کے باوجود انہوں نے لقمہ اٹھا کے کہا، یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو سنایا جاتا ہے کہ وہ اسی زہر کے اثر سے مر گئے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات کہا جاتا ہے. کہتے ہیں لقمہ منہ میں رکھا تھا، ہاں منہ وہ میں یہ لوگ رکھا کہتے تھا، ہاں کھایا نہیں. کہتے ہیں یہ، لیکن حدیث کوئی نہیں ہے. حدیث کوئی نہیں کہ اسی زہر سے وہ مرے تھے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ زہر اگر کوئی شخص زہر کھا بھی لے نا، یا تو اسی وقت مر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے. پھر اس طرح نہیں کو چلتا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح، وہ جنگیں کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، فتح مکہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں، تو اس پریکٹیکل تو بات ایسے ہی ہے. حدیث کوئی نہیں ہے. اگر کوئی حدیث ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے خود کہا ہو میں اسی اثر سے مر رہا ہوں، تو پھر تو بات ہے نا، بات ہے. یہ تو صرف علماء کے نظریات ہیں. ان کو کیونکہ جنگ میں وہ شہید نہیں ہوئے مدینے میں، اور یا وہاں پہ یہودی وغیرہ تو طے نہیں، ان کا صفائی ہو چکا تھا صحیح. کہ انہوں نے زہر دیا. تو پھر کس نے زہر دیا؟ پھر کس نے زہر؟ تو ان کو کس نے جب زہر؟ جب کچھ نہیں ملا، یہ ان کا استنباط ہے، ان کا اجتہاد ہے کہ اس خیبر والی زہر سے وہ مرے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ علماء کی باتیں. لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ روایت بہت ہیں. ان کے ازواج نے زہر دیا تھا. ان کے ازواج نے زہر دیا تھا. ایک آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس میں آپ نے عائشہ کی ایک جو نان سینسیکل بخاری کی تھی، نان سینس مطلب کیا کہوں، انگریزی میں کہوں، اردو میں کہوں، سینس نہیں بن رہا تھا اس حدیث کا کہ سب کو دوا کھلا دو. وہ کون سی حدیث؟ وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. حدیث نمبر اس کا بتائیں. میں دکھا دیتا ہوں، بلکہ حدیث نمبر بھی دکھا دیتا ہوں. بخاری میں حدیث نمبر ہے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، 4458 اور 5712 دو مقامات پر ہیں. 4458 اور 5712. اچھا، وہ حدیث میں ایک دکھاتا ہوں، دونوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ خود دیکھ لینا. یہ کتاب ہے ٹھیک ہے، بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2012 میں، بلکہ 2001 میں بیروت لبنان میں. حدیث یہ ہے 4458. عائشہ کہتی ہیں لددناہ فی مرضہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو ہم نے ان کے منہ، لدود بولتے ہیں مریض بیمار کے منہ میں دوائی ڈالنا، ہم نے ان کے منہ میں دوائی ڈالی. فجعل یشیر الینا ان لا تلدونی، تو انہوں نے اشارہ کیا، یعنی شدید بیمار تھے، شاید بول نہیں سکتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ، میرے منہ میں نہ ڈالا کرو. فقلنا کراہیت المریض للدواء فلم، تو ہم نے کہا کہ یہ بیمار ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو دوا مزہ نہیں، اچھا نہیں لگتا، کھٹا ہے وغیرہ، تو اس لیے ہم نے ان کو زبردستی کھلا دیا. اچھا، یہ بچے کے لیے ہو سکتا ہے، سردار انبیاء کے لیے نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ہے 63 سال عمر ہے، پوری دنیا کا وہ لیڈر ہے، آخری لیڈر ہے بھائی اللہ کی جانب سے. اشارے سے منع بھی کر رہا ہے، اشارے سے منع بھی کر رہا ہے، اور نبی ہے، اور نبی ہے، اس کا ہر حکم واجب ہے اطاعت کرو، اس کے باوجود اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہے ہیں. اچھا، تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ ایسے بیمار کو جو وہ دوا کھٹی لگ رہی ہے، تلخ لگ رہی ہے. فلما افاق قال الم انهكم ان تلدوني، جب وہ ان کی حالت بہتر ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تو میں نے تمہیں نہیں کہا کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ زبردستی. قلنا کراہیت المریض للدواء، ہم نے کہا کہ آپ بیمار تھے، بیمار اسی طرح ہوتے ہیں ان کو دوا جو ہے اچھی نہیں لگتی، دوا کا مزہ وغیرہ سخت ہوتا ہے. فقال لا يبقى احد في البيت الا لد،
وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم. تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سب کو دوائی کھلاؤ. اب یہ بڑا عجیب ہے, ٹھیک ہے نا, اور عباس کو نہ کھلاؤ کہ انہوں نے وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا. عباس یعنی اس معاملے میں شریک نہیں تھا. عباس کو نہ کھلاؤ. عباس شاید بعد میں آئے ہیں, عباس ان کے ساتھ نہیں تھا نا. میں نے دیکھا عباس آپ کے ساتھ نہیں تھا. عباس کو نہ دکھا کھلاؤ, دوسرے خود اس میں سے کھا لو. یہ بڑا عجیب ہے کہ کیوں اگر وہ دوائی ہی ہے, بیمار ایسی بات کیوں کہتا. اگر بچہ چھوٹا بچہ ضد کرے کہ یہ کٹا ہے بھائی, کڑوا ہے, سب کو کھلا دو تاکہ ضد پوری ہو جائے نا. بچے ہوتے ہیں, اگر آپ ایک بچے کو مثلا وہ کٹی دوائی کھلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دوسرے کو بھی کھلاؤ. یہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک بڑے آدمی کے لیے یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت یہ عجیب ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. اس اسٹوری میں کٹنگ ہے. اگر وہ زہر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جیسے تم نے مجھے کہا تم خود بھی اس میں سے کھا لو نا. سینس تو یہ کرتا ہے. اچھا, یہ کتنے عرصے بعد پھر انتقال ہوا ہے؟ پھر وہ حدیث میں نہیں کتنے عرصے بعد انتقال ہوا ہے, لیکن وہ اسی بیماری میں تھے, آخری بیماری میں, کہ جس کے بعد ان کے انتقال ہو گیا. ایک دن, 2 دن, 3 دن. آپ کی کتب ابھی میں اپنے کتب دکھاؤں گا, میں اپنے کتب ابھی دکھاؤں گا. تو اس روایت میں نہیں ہے کہ کتنے دن بعد, شاید 1 دن پہلے, 2 3 4 دن پہلے. دوائی کا اثر مختلف ہوتا ہے نا انسانوں پر. اور اگر یہ جو عائشہ نے کہ زبردستی ان کو کھلایا ہے, اگر یہ زہر ہے تو میک سینس کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں کہ مجھے نہ کھلاؤ, کیونکہ دوائی ہے نہیں. اگر دوائی ہے تو وہ کیسے مخالف ہو سکتے ہیں دوائی کے. اور اگر یہ زہر ہے تو میک سینس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم خود سب کو کھلاؤ. جو لوگوں نے ان کو زبردستی کھلایا نا, ان کو بھی کھلایا جائے زبردستی. ہاں, سارے مرو. ہاں, تاکہ اگر تم واقعا کہتے ہو دوائی تو تم خود بھی کھا لو نا اس میں سے. عباس کو نہ کھلاؤ, عباس تمہارے منصوبے میں شریک نہیں ہے, تبھی میک سینس کرتا. اچھا, وَإِلَّا یہ دوائی ہو, انہوں نے یہ میک سینس ہی نہیں کرتا, یعنی اس کی کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. اچھا, اب یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی دوائی کھلائی گئی ہے, تو میں آپ کی خدمت میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں شیخ کتب سے. یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 22 ہے. کتاب جلد نمبر 22 دار احیاء التراث العربی جز ثانی والعشرون. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے, تاریخ نبینا. اس میں عائشہ اور حفصہ کے احوال ہیں. عائشہ اور حفصہ ہاں بالکل سیرہ ہے, کئی مجلدات پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے بحار الانوار میں 10 مجلدات ہیں اس طرح. اس میں جلد نمبر 22 جو ہے اس میں یہ ہے, وہ روایت کرتے ہیں کتاب علی ابن ابراہیم قمی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے کہا کہ میرے بعد خلافت تیرے والد کو ملے گی. اور کیونکہ وہ حفصہ جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے کہ آپ اپنے بیوی ماریہ کے پاس کیوں جاتے ہیں, کیونکہ ماریہ بڑی خوبصورت تھی اور وہ ایک بچے کا ماں بھی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام, پھر ان کی وفات ہو گئی تھی. تو آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, تم کسی کو نہیں بتانا, اگر کسی کو تم نے بتایا تو تم پر اللہ کی لعنت ہے. خلافت تیرے باپ کو ملے گی میرے بعد. تو اس نے کہا کہ چلے میں کسی کو نہیں بتاتا, آپ مجھے بتایا کہ آپ کو کس نے بتایا. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بتایا. تو وہ حفصہ نے پھر عائشہ کو بتایا, عائشہ نے ابو بکر کو بتایا, ابو بکر نے عمر کو بتایا. جب یہ آپس میں ان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعاً انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں ابو بکر خلیفہ بنے گا, تو انہوں نے تہیہ کر لیا. انہوں نے کیا تہیہ کیا؟ بلے تہیہ کیا انکان بلے اجتمعوا 4 على ان يسموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں چاروں نے فیصلہ کیا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہی آیت نازل ہوئی ہے نا, ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائکۃ بعد ذلك. یہ کون سی سورہ آیت ہے؟ سورہ تحریم ہے, آیت نمبر 5 یا 6 ہے کہ تم دونوں عورتوں کی یعنی عائشہ حفصہ کی تمہاری دل ٹیڑھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم دشمنی کرو گی, تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا ناصر ہے, جبرائیل اس کا ناصر ہے, اور صالح المؤمنین علی علیہ السلام اس کے ناصر ہیں. اچھا, ایک اور میں آپ کو حدیث دکھاؤں, ایک اور حدیث بھی آپ کو دکھاؤں.
اچھا یہ کتاب خوارج الخرائج والجرائح میں ہے، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا اسی طرح زہر سے مرے تھے، میں بھی زہر سے مروں گا اور میری بیوی مجھے زہر دے گی۔ بحار الانوار ہے، جلد نمبر 44 ہے، 44 چابدار الاحیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 153 میں، حدیث نمبر 23۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلے انہوں نے اپنے اہل بیت سے کہا انی اموت بالسم کما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، قالوا من يفعل ذلك قال امرأتی جعدہ بنت الاشعث بن قیس، میں اسی طرح مروں گا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہ زہر سے ہے۔ لوگوں نے پوچھا کون آپ کو، ان کے اہل بیت نے پوچھا کون آپ کو زہر دے گا؟ انہوں نے کہا میری وائف، میری زوجہ جعدہ ابن اشعث ابن قیس۔ اشعث ابن قیس جو تھا وہ ایک صحابی تھا اور وہ ابو بکر کا بہنوئی تھا، تو اس کی بیٹی سے امام حسن علیہ السلام نے کئی شادیاں تھیں، ایک انہی سے شادی تھی ان کی بیٹی سے، اس کی بیٹی سے، تو اب اس نے ابو بکر کی جو ہے بتیجی بنے گی، ابو بکر کی بتیجی یا ستیلی بتیجی، اس طرح ابو بکر کی بتیجی سے، بتیجی نے بہنوئی سے، نہیں بھانجی سے، ان کی بانجی سے، ابو بکر کی بانجی نے انہوں نے زہر دیا تھا۔ جی